اب دیکھیں اگلی بات پھر وہی آ گئی جس کی میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین وہ لوگ، یقیمون جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ویؤتون اور ادا کرتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، وہم اور وہ، بالآخراتی اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے 3 کام یہاں کر دیے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ اب 3 کام کون سے ہیں؟ ایک تو پہلا کیا ہے؟ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور آخرت پر یقین ہے۔ ہم نماز پڑھتے جائیں، ہم زکوٰۃ بھی دیں، لیکن کہیں مر کے کوئی نہیں اٹھنا، یہ سب باتیں تو وہ 2 کام بھی ضائع۔ اللہ نے یہ 3 کام ہمیں بتا دیے کہ بھئی یہ ہیں وہ کام جو کرو گے نا تو تم لوگ سیدھے رستے پر پھر ہو۔ پھر اگلی آیت اس کی بتا دی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی ہے، علی اوپر، ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی، یہ 3 کام کرنے والے نا جو یہ ہیں ہدایت پر قائم، واولئک ھم المفلحون اور یہی کامیاب ہیں، ویلفیئر یعنی کامیاب ہو جانا، فلاح ہو جانا، پا لینا، یہ ہیں وہ لوگ کامیاب ہونے والے۔ اب دیکھیں اب ہم ان چیزوں کو نہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں نماز کو نا اس طرح بھی کبھی سمجھیں کہ وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کے ذرا نا نماز پہ غور کریں۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کا ایک حصہ ہے کھڑے ہونا۔ اچھا کھڑے ہو کے ہم نے اب ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی، اللہ اکبر کہہ لیا اور کھڑے ہو گئے، اور اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو بھی روک رہے ہیں، وہ چیز بھی پکڑ رہے ہیں، یہ کچھ نہیں، آنکھیں بھی بلکہ سیدھ میں جائے نماز پہ۔ جو نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بھی ادھر ادھر کرے وہ بھی نہیں لگتا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کچھ نماز کے نا قوانین ہیں، وہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور پابندی میں آ گئے، کھڑے ہونا، ٹھیک ہے نا، اور ایک پابندی میں آ جانا۔ اچھا دوسرا کام کیا ہے؟ پھر جھک جانا، اور جھکنا کہاں ہے؟ رکوع میں۔ ابھی رکوع میں جھکنا ہے، ابھی اتنا نہیں جھکنا، ابھی اللہ نے کہا پہلے اتنا جھکو، ذرا تمہیں ذرا تھوڑا نا جھکنا آ جائے، اور رکوع میں بھی آنکھیں نیچے اور دعا پڑھو۔ پھر تیسرا کام کیا ہے؟ سجدے میں چلے جانا، پھر سر زمین پہ ہی رکھ دینا، پھر بالکل ہی نہیں پتا کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ آ گیا مجھے دیکھ رہا ہے، سب آپ کو پتا ہوتا ہے۔ رکوع میں بھی تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے، سجدے میں جا کے نا آپ بالکل ہی آپ نے اگر تو آپ نے واقعی سر رکھ دیا ہے، اپنی جبین اس کے در پہ رکھ دی ہے، تو پھر آپ کو کچھ نہیں پتا۔ یہ جو نماز ہے نا، اب یہ 3 جو چیزیں ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ قائم کرو اپنی زندگی میں بھی، کھڑے رہو حق پر، کوئی تمہیں یہاں سے ہلا نہ سکے۔ جس طرح اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے تھے نا، اب زندگی میں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کھڑے ہونا سکھایا ہے اللہ نے، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب تم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ اس کو بھی دیکھ لو، ہائے نہیں وہ تو میرا اپنا ہے میں اس کا ساتھ دوں، اس کو بھی دیکھ لو وہ تو بھائی بہت خطرناک بندہ ہے، وہ تو مجھے جینے نہیں دے گا، میں اس کے ساتھ رہوں۔ بالکل یہی کھڑے ہو جاؤ جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہو، یہ ہے تمہیں زندگی سکھاتی نماز۔ جیسے تم کھڑے ہوئے ہو میرے سامنے اب اللہ اکبر کہہ کے، اور بس پھر اسی طرح اب نہ دنیا میں کھڑے ہو جاؤ، یہ ہے نماز قائم ہونا۔ کھڑے ہو جاؤ حق کے لیے، اب بے انصافی نہ کرو، اب ادھر ادھر نہ دیکھو، اب تم سیدھا رستہ ہی دیکھو بس جو اللہ نے بتایا۔ پھر نا جہاں تمہیں کبھی حق کے لیے تم کھڑے ہو گئے ہو اور کوئی بات نہیں ادھر سے ادھر سننا چاہتے، لیکن کبھی نہ تمہیں جھکنا پڑے گا، یہ رکوع تک تمہیں جھکنا پڑے گا، تھوڑا سا لوگوں سے نرمی کرنی پڑے گی، انہیں طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ یہ نماز بتا رہی ہے سب کچھ آپ کو زندگی کے راستے۔ پھر اس کے بعد تم اتنا جس طرح اللہ کے سامنے سر رکھتے ہو نا، تو دنیا میں بھی ایسے ہو جاؤ عاجز انکساری کے ساتھ کہ تم سے کوئی بات کرے نا تو اسے ڈر نہ لگے کہ یہ میری بات نہیں مانے گا، اس کی بات سن لو۔ سجدہ کیا سکھاتا ہے؟ بس اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کر دینا، عجز و انکساری، بالکل اپنے آپ کو ماتھا زمین پر ہی لگا دینا۔ تو اسی طرح یہ جو لوگوں کے ساتھ تم دنیا میں اب ملو نا، تو یہ سوچ لینا کہ یوں جھکنا ہے، جھکے رہ کے باتیں کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے، پھر وہ بنو گے تم للمحسنین، پھر محسنین بنو گے تو ان کے لیے ہدایت ہوگی، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ رحمت۔
اور ان کے لیے کیا ہوگی ہدایت، اور ان کے لیے کیا ہوگی حکمت. ٹھیک ہے، ان کے لیے حکمت. یہ جو پیچھے ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، یہ جو چیزیں اب اللہ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ نماز بتا دی، اللہ نے اتنی بات کی، تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے. جیسے نماز میں کھڑے ہیں اسی طرح اپنی زندگی میں کھڑے ہونا ہے. دوسری ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ نکالو بھائی. اللہ نے تمہیں بہت مال دیا، اس کو نکالو. اور اللہ نے وہ حساب بتا دیا تمہیں، حساب کتاب سے، وہ حساب کتاب سے زکوٰۃ نکالو، اپنی مرضی سے نہیں. کہ کیا ضرورت ہے جو موسیٰ کے زمانے میں جو وہ تھا حمان یا قارون، وہ قارون جو تھا وہ چچا زاد بھائی تھا، کزن تھا، وہ کہتا تھا کہ موسیٰ مجھے یہ کیوں کہتے ہو کہ پوری حساب کتاب سے میں زکوٰۃ نکالوں؟ میں اب میرے پاس اگر 1 کروڑ ہے، اس میں سے میں 20 لاکھ روپیہ دے دوں، بس کافی ہے. 10 لاکھ دے دوں چلو. تو وہ نہیں، پورا حساب کر کے نکالو. پھر ایک دفعہ زکوٰۃ سال میں حساب کر کے نکالو، اس کے بعد چاہے تم 10 لاکھ 20 لاکھ دیتے رہو اللہ کی راہ میں، لیکن زکوٰۃ اگر تم پہ پڑ گئی ہے تو حساب کتاب سے نکالو پورا. پھر اگلی چیز کیا کہی اللہ نے؟ اللہ نے کہا پھر آخرت پر بھی یقین رکھو کہ تمہیں لوٹ کے میری طرف ہی آنا ہے. جب انسان نہ بڑے سے بڑا کام بھی کوئی ذمہ داری پڑ جائے نا، جیسے ایک بہت بڑا عہدہ انسان کو مل جائے، تو کئی لوگ تو پاگل ہی ہو جاتے ہیں. بس بھائی اب تو میری عیش کرسی مجھے مل گئی ہے، اب حکم چلیں گے اور پیسہ آئے گا اور میری زندگی، میری نسلیں بھی اب کھائیں گی، پوری کی پوری جائیدادیں زمینیں میں اب خرید لوں گا. یہ اللہ وہ سیٹ دے کے آزماتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی عہدہ مل گیا تو آپ نہ اور جھک جائیں. جو اللہ والے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، کوئی ذمہ داری مل جائے نا تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں، جو امام بن حنبل تھے نا، امام احمد بن حنبل امام تھے وہ، ٹھیک ہے نا، ان کی مطلب مسند احمد، پوری جو کتابیں ہیں نا مسند احمد، جس میں احادیث ہیں، کوئی ہزاروں حدیثیں ہیں اس کے اندر. وہ اپنے وقت کے نا 3 بادشاہوں سے نپٹے تھے. نپٹے کیا تھے؟ ظلم سہے تھے انہوں نے 3 بادشاہوں کے، یک کے بعد دیگر. انہیں قید کر دیا جاتا تھا، انہیں کوڑے لگائے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اس زمانے میں وہ یہ چیز چل رہی تھی کہ جو ان کے علماء تھے نا بادشاہوں کے، وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ ایک مخلوق ہے. وہ کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. مجھے کہیں دکھا دو اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ یہ میری مخلوق ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، باقی تمام اللہ کی مخلوق ہے. کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں ہم کوئی رد و بدل کر سکیں. ہم انسان جو ہے نا، اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں تھوڑا کریٹ کر دیتے ہیں، کوئی چیز کوئی کمی بیشی کرتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیں یہ بحث، وہ کہتے تھے کہ بھئی کہہ دو کہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے تھے مجھے دکھا دو. کہتے 80 کوڑے پڑتے تھے اور پھر جلادوں سے کہا جاتا تھا کہ ان سے پوچھو کہ یہ قرآن کیا ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ کا کلام ہے، تو مجھے مارو. وہ کہتے تھے ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ مخلوق ہے. وہ کہتے کیوں کہوں؟ دیکھیں جو حق والے ہیں کیسے کھڑے ہیں. اس کو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، کہ جب کوئی ایسا وقت آ گیا آپ پر تو آپ پھر کھڑے ہو جانا ہے جس طرح نماز میں کھڑے ہو. تو وہ نہیں مانتے تھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ جب 3 بادشاہوں کے ظلم ان کے اوپر ہوئے نا، تو پھر ایک بادشاہ آیا اور اس کو نا، اس میں انسانیت تھی اور اسے ترس آیا کہ نہیں، ایک عالم ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اس نے ان کو کوئی تقریباً 1 لاکھ درم بھیجے، یا جو بھی اس زمانے کی کرنسی تھی وہ بھیجی، اور اپنے خادموں سے کہا کہ ہاتھ جوڑ کے دینا اور کہنا کہ معاف کر دیں جو بادشاہوں کی طرف سے آپ پر ظلم ہوئے، تو آپ میری طرف سے یہ نذرانہ رکھ لیں، اور کہنا اگر وہ نہ لیں تو ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ لے لیں، انکار نہ کریں، آپ نے نہیں رکھنے تو غریبوں میں تقسیم کر دیں، لیکن میرے سے یہ ہدیہ لے لیں، تحفہ لے لیں. اچھا جب میں آپ کو بتا رہی تھی ابھی کہ کسی کو جب سیٹ مل جاتی ہے تو بس پھر کیا ہوتا ہے، ہو اب جب نا وہ گئے نا، تو اب دیکھیں جب انہیں لاکھوں ملا نا، یہ تو اللہ کی طرف دیکھنے لگ گئے، آسمان کی طرف، کہ اللہ وہ جو ابھی میں نے ظلم سہے تھے نا، یہ تیرے بادشاہوں سے، دنیا کے بادشاہوں سے وہ کم تھے، وہ کم آزمائش تھی وہ کوڑے، یہ پیسہ جو مجھے اب ملنے لگا ہے یہ زیادہ آزمائش ہے. کہ کسی کو سیٹ مل جائے نا، یہ آزمائش زیادہ ہے. اب بیٹھ گئے ہو تو تمہیں ہر کام سوچ کے کرنا پڑے گا.